بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب عارفانہ نکتہ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک دفعہ حاضرین مجلس سے فرمانے لگے کہ آپ کہاں لمبے لمبے مراقبے اور وظائف کرو گے، میں تمہیں اللہ کے قرب کا مختصر راستہ بتا دیتا ہوں، کچھ دن کر لو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ قرب کی منزلیں کیسے طے ہوتی، یعنی اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو جائے، تھوڑے ہی دن یہ کام کر لو اور یہ کرتے رہو، دیکھو اللہ کا قرب کیسے، اللہ کی نزدیکی کیسے حاصل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا اللہ پاک سے چپکے باتیں کرنے کی عادت ڈالو، وہ اس طرح کہ جب بھی کوئی جائز کام کرنے لگو، جب بھی کوئی کام ہمیں کرنا ہو، کوئی جائز کام، تو دل میں یہ کہا کرو، سب سے پہلے 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس کام میں یا اللہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں، اس کام میں میری مدد فرمائیے۔ دوسرا، اے اللہ اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے۔ اور تیسرا، اے اللہ عافیت کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچائیے، عافیت کے ساتھ اس کام کو مکمل فرما دیجیے۔ اور چوتھا، اے اللہ اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ 4 مختصر جملے ہیں، مگر دین میں سینکڑوں دفعہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور یہی مومن کا مطلوب ہے کہ اس کا تعلق ہر وقت اللہ سے قائم رہے۔ تو یہ سب سے پہلا نسخہ ہے۔ اور دوسرا، انسان کو روزمرہ زندگی میں 4 حالتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ نمبر 1، طبیعت کے مطابق، دوسرا طبیعت کے خلاف، تیسرا ماضی کی غلطیاں، یعنی پچھلے زمانے میں کوئی ہماری جو غلطیاں ہو گئی تو وہ یاد آ جائے یا کوئی نقصان یاد آ جائے، چوتھا مستقبل کے خطرات اور اندیشے، یعنی فیوچر میں ہمیں کوئی خطرات کہ بھائی یہ میرا کیا ہوگا، فیوچر میں میرا کیا ہوگا، اس طرح کی جو خطرات ہمیں دل میں آتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی رہتی ہے ہر وقت، جو طبیعت کے مطابق، یعنی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری طبیعت کے مطابق اگر وہ کام ہو گیا، اور دوسرا یا تو کام نہیں ہوگا، یا کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو پیچھے ماضی میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کوئی غلطی یا کوئی نقصان ہوا وہ یاد آ جائے، یا چوتھا اگر مستقبل میں کہ بھائی فیوچر میں ہمارا کیا ہوگا اس کا کوئی اندیشہ لاحق ہو جائے۔ تو ان 4 معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جو معاملہ سب سے پہلا طبیعت کے مطابق ہو جائے، یعنی جو کام ہم کرنا چاہتے تھے اور وہ ہو جائے، تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، یعنی اللہم لک الحمد، اللہ تیرے ہی تعریف ہے اور تیرا ہی شکر ہے۔ تو جو معاملہ طبیعت کے خلاف ہو جائے، اگر کوئی معاملہ طبیعت کے خلاف کرنا چاہتے لیکن وہ اس کے مطابق نہیں ہوا، ہمارے خیال کے مطابق نہیں ہوا، جیسا چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا، تو کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کبھی ماضی کی لغزش یاد آ جائے، کوئی غلطی کوئی گناہ یاد آ جائے جو پچھلے کوئی ہوا ہو ہم سے، تو فوراً ہمیں کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور مستقبل کے خطرات سامنے ہو تو کہو، یعنی کوئی آئندہ زمانے میں اور فیوچر میں ہمیں کوئی خطرات اگر ہمارے دلوں میں آئے تو اس وقت ہمیں یہ دعا کہنی پڑنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ میں آپ سے حفاظت مانگتا ہوں، چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں وہ تمام فتنوں سے جو ظاہر ہے یا باطن ہے، یعنی مجھے یہ خطرہ ہے کہ میرا یہ فیوچر میں آئندہ زمانے مجھے کیا ہوگا، کہ اللہ اس سے یہ برے حالات سے میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو شکر پہلا ہے، اگر ہماری عادت کے طبیعت کے مطابق کام ہو گیا، ہم نے شکر ادا کیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، تو شکر سے موجودہ جو نعمت ہے وہ محفوظ ہو گئی، کیونکہ ہم نے شکر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور دوسرا جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوا، یعنی ہم جو چاہتے تھے ایسا نہیں ہوا، تو یہ نقصان ہوا، تو نقصان پر صبر سے ہمارا اجر اور ثواب محفوظ ہو گیا۔
اور اللہ کی معیت نصیب ہو گئی، یعنی اللہ کا ساتھ ہمیں نصیب ہو گیا۔ اور اگر کوئی ماضی میں پیچھے جو گزرے ہوئے زمانے میں کوئی گناہ یاد آ گیا تو استغفار کیا تو استغفار سے ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور جو خطرات جو مستقبل میں آئندہ زمانے میں کچھ خطرات جو ہمارے دلوں میں آ رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک، یہ دعا پڑھ کے ہم نے اللہ سے حفاظت چاہی، تو مستقبل کی اور آئندہ زمانے کی فیوچر کی حفاظت بھی ہو گئی۔ تو یہ دوسرا نسخہ ہے۔ تو تیسرا، شریعت کے جو فرائض و واجبات ہے اس کا علم حاصل کر کے وہ ادا کرتے رہو، اور گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ سے بچتے رہو۔ اور چوتھا نسخہ، تھوڑی دیر کوئی بھی مسنون ذکر کر کے اللہ پاک سے یہ درخواست کر لیا کرو، روزانہ تھوڑی دیر تھوڑا ذکر کر کے اللہ پاک سے یہ درخواست کر لیا کرو، اللہ جی میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنا بنا لے، اپنی محبت اور معرفت اور آپ کی پہچان عطا فرما دے۔ چند دن یہ نسخہ استعمال کرو، پھر دیکھو کیا سے کیا ہوتا ہے، اور قرب کی منزلیں کیسے تیزی سے طے ہوتی ہے، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔